اس گلینڈ کی کارکردگی میں کمی بیشی سے جسم کے نظام میں کئی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھائرائڈ۔ تھائرائڈ کی علامتیں، تھائرائڈ کی وجوہات، تھائرائڈ کی ٹائپس، تھائرائڈ کا ٹریٹمنٹ۔ تو گائز، اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ تھائرائڈ ہماری نیک میں ایک بٹر فلائی شیپ کی گلینڈ ہوتی ہے جو سیدھے برین سے کنٹرول ہوتی ہے۔ تھائرائڈ گلینڈ گلے میں واقع ہے اور اس کا معمول کا کام جسمانی سرگرمیوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ یہ دو ہارمونز بناتا ہے جو خون میں داخل ہوتے ہیں۔ اس غدود میں خرابی کی صورت میں مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ ہائپوتھائرائڈزم زیادہ فعال ہے تو اس کے نتیجے میں مریض میں لگ ہونے کا رجحان پیدا ہوتا ہے، یعنی مریض بور ہو جاتا ہے اور کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ انتہائی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، دل کی تکلیف ہوتی ہے، خواتین کو موشنز اور وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھائرائڈ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدائی مرحلے میں ان کا تشخیص کی جائے۔ تھائرائڈ کے کئی علاج ہیں جن کی تشخیص کے بعد ڈاکٹر تجویز کر سکتے ہیں۔ تھائرائڈ کی بیماریاں دیگر بیماریوں کا باعث بن سکتی ہیں، مثلاً ذیابیطس اور گٹھیا وغیرہ۔ تھائرائڈ کی علامتیں: سانس کا پھولنا، سر کے بالوں کا گرنا، ناخنوں کا گرنا، قبض کا ہونا، جسم کا بہت زیادہ موٹا ہو جانا یا بہت زیادہ اچانک سے پتلا ہو جانا یا کمزور ہو جانا، قد کا چھوٹا رہ جانا، تھکاوٹ، سستی اور کہلی کا ہو جانا، یہ اس کی اہم علامتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر یہ بیماری عورتوں میں پائی جائے تو ان میں حمل اقرار نہیں پاتا، یعنی حمل نہیں ہوتا، اور اگر حمل ہو بھی جائے تو اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جن فیملیز میں تھائرائڈ گلینڈز کی بیماری پائی جاتی ہے ان کو آپس میں شادیاں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی وجوہات میں سب سے اہم وجہ آیوڈین کی کمی ہے۔ اس کے علاوہ سگریٹ نوشی اور مختلف قسم کے انفیکشن یا بہت سی ایسی ادویات جن کے استعمال سے ان کے فعال میں کمی پیشی آ جاتی ہے۔ اس کی جانچ کے لیے T3, T4, TSH کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے جس سے اس مرض کا پتہ چل جاتا ہے۔ تھائرائڈ کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: ہاشیموتو تھائرائیڈائٹس، تیسری ہے ہائپر تھائرائڈ، چوتھی ہے ہائپو تھائرائڈ۔ پہلی 2 قسمیں تو بہت ہی ریئر پائی جاتی ہیں، لیکن ہائپر تھائرائڈ اور ہائپو تھائرائڈ بہت زیادہ عام ہیں۔ ان دونوں کے سائن بھی تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں۔ ہائپر تھائرائڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تھائرائڈ کے جو گلینڈز ہوتے ہیں بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں، ایکٹیو ہیں۔ اس کی کچھ علامتوں میں دل کی بے قاعدگی ہو جاتی ہے، یعنی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیشنٹ کو بہت زیادہ بے چینی محسوس ہوتی ہے، وزن میں کمی آ جاتی ہے، گرمی بہت زیادہ لگتی ہے جو کہ برداشت سے باہر ہوتی ہے، اور اسہال شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تھائرائڈ غدود غیر فعال ہے۔ اس کے اسباب میں آیوڈین کی کمی کے علاوہ غدود کی خرابی بھی شامل ہے۔ ہائپو تھائرائڈ کی علامات میں کم توانائی، ڈپریشن اور سردی کی عدم برداشت اور قبض شامل ہیں۔ تھائرائڈ کا ٹریٹمنٹ: اس بیماری کے علاج کے لیے مختلف قسم کی ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دواؤں کے مضر اثرات کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے سے کیا جائے، کیونکہ دواؤں کی صحیح مقدار اور ان کا استعمال کے متعلق وہ آپ کو صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سرجری کے ذریعے بھی بیماری کا خاتمہ ممکن ہے۔ کم عمر خواتین کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے سرجری بہترین چوائس ہے۔ زندگی گزارنے کے انداز میں چند تبدیلیاں لا کر اور کھانے پینے میں احتیاط کر کے اس بیماری پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
متوازن غذا اس بیماری میں چونکہ جسم کو زیادہ مقدار میں خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے غذائی اجزاء میں کیلوریز کا اضافہ ہونا چاہیے۔ دودھ، گوشت، سبزیوں کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھلوں کا جوس وغیرہ بھی زیادہ مقدار میں لیا جائے۔ پھل اور سبزیاں جن میں وٹامن سی اور وٹامن بی زیادہ ہو ان کا استعمال زیادہ کر دینا چاہیے۔ وٹامن سی سنترے، لیموں، انگور، سبزیاں، آلو، سیب وغیرہ۔ وٹامن B1، B2 پھلیاں، دودھ، انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ کچھ غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ مرغ اور مسالے دار غذائیں جن سے قبض ہونے کا خدشہ ہو استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، بعض پھل اور سبزیاں مثلا آڑو، ناشپاتی، شلجم، چقندر، پھول گوبھی، بند گوبھی، کیونکہ ان میں ایسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو بیماری کو بڑھاتے ہیں، ان کا استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے اور نمک کا استعمال کم سے کم کر دینا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر تھوڑی سی بھی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔